عالم اسلام کے حالات ہر درد مند دل کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ سیریا، عراق، یمن، لیبیا، افغانستان، پاکستان، صومالیہ، کہیں بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عالمی جیو پالیٹکس کے کھیل اور الگ الگ مفادات اور نظریات رکھنے والے عرب و فارس کے دو ملکوں کی کشمکش مسلم دنیا کے بحرانوں کی اصل وجہ ہے۔ افغانستان میں تباہیوں کا جو سلسلہ 70 کے دہے میں شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے۔ سیریا کی جنگ الیپو میں فیصلہ کن موڑ لے چکی لیکن ختم نہیں ہوئی۔ عراق 2003 سے رس رہا ہے۔ یمن کو جلتے بلکتے 2 سال ہو چکے۔ لیبیا لہو لہو ہے۔ کیا ان بحرانوں کا کوئی انت ہے؟ شاید نہیں۔ مستقبل قریب میں تو ایسے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ آثار بتاتے ہیں کہ معاملات اور بگڑ سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران سے آنے والے حالیہ بیانات کوئی گل و بلبل کی داستان نہیں ہے بلکہ ہوش مندوں کو خوف دلاتے ہیں۔ جارحانہ بیانات کا یہ سلسلہ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ دورے سے عین پہلے شروع ہوا ہے جس سے اندیشے اور بڑھ رہے ہیں۔ ایران سعودی رقابت کا قصہ کافی لمبا ہے۔ یہ 38 سال پر پھیلی ہوئی عزائم اور اندیشوں کی کہانی ہے، لیکن شاہ سلمان کی تاج پوشی کے بعد حالات بہت بگڑ گئے۔ یہ ایک کھلا راز ہے کہ شاہ سلمان کے دور میں ایک شہزادے کا سکہ چل رہا ہے، وہی فیصلے کر رہے ہیں، ملک چلا رہے ہیں۔ 1985 میں پیدا ہونے والے محمد بن سلمان دنیا کے سب سے کم عمر وزیر دفاع ہیں۔ وہ ڈپٹی کراؤن پرنس بھی ہیں۔ انہیں معیشت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ کئی ایسے عہدے عطا کر دیے گئے جو عقلی تقاضوں کے مطابق ان کی عمر کے لیے مناسب نہیں۔ نتیجے سامنے ہے۔ سیریا بحران کی سنگینی بڑھ گئی۔ یمن پر لا حاصل حملے جاری ہیں۔ شیخ نمر کی سزائے موت نے شعلوں کو بھڑکا دیا۔ خزانے خالی ہو رہے ہیں۔ پرنس محمد کا حالیہ انٹرویو ان کی ایک اور غلطی ہے جس نے نفرتوں کو بڑھانے کا کام کیا۔ مہم پسند شہزادے نے مسلکی شناخت اور عقیدوں پر کھلا وار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اور صلح کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے ایران میں گھس کر جنگ کی بھی دھمکی دے دی۔ اس وارننگ پر تہران کے سخت ری ایکشن نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایرانی وزیر دفاع حسین دہقان کا یہ جواب تشویش بڑھانے والا ہے کہ ایسی حماقت پر مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر پورے سعودی عرب کو کھنڈر کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب اور ایران دونوں عالم اسلام کی قیادت کا خواب دیکھتے ہیں۔ دونوں اس منصب پر بیٹھنے کے معیارات پر پورے نہیں اترتے۔ دونوں کے عقیدے دنیا کے زیادہ تر مسلمانوں سے میل نہیں کھاتے۔ ایک میں شوق قیادت اور وسائل ہیں، قائدانہ مزاج اور قابلیت نہیں۔ ایک میں مزاج اور قابلیت نظر آتے ہیں، تعداد اور وسائل نہیں۔ دونوں کی کھینچا تانی میں مسلم امت پس رہی ہے۔ مسلم ملک میدان جنگ بن رہے ہیں۔ ایران ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک محاذ کھولنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ ملیٹنٹس کے ایک سرحد پار حملے میں 10 بارڈر گارڈز کی ہلاکت کے بعد ایران کا ری ایکشن خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایران کے آرمی چیف محمد باقری نے وارننگ دی ہے کہ اگر پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو ایرانی فوج سرحد پار کر کے خود ان کا کام تمام کر دے گی۔ پاکستان ایران سرحد پر ایسے واقعات پہلے بھی پیش آئے ہیں، لیکن اس بار بات کچھ سنگین ہے۔ راحیل شریف کا سعودی اتحادی فوج کا چیف بننا معاملے کو گمبھیر بنا رہا ہے۔ یہ حالات ایران سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہندوستان جو پاکستان کے مغربی پڑوسی افغانستان کو پہلے ہی اپنا ہم نوا بنا چکا ہے، اس صورتحال سے خوب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان چائنا معاشی راہداری اور گوادر کا توڑ کرنے کے لیے وہ پہلے ہی ایران کے ساتھ چابہار پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کو سعودی ایران لڑائی میں کسی ایک طرف ہونا بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ اگلا ہفتہ مڈل ایسٹ اور دنیا کی سیاست میں کافی اتھل پتھل لا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگلا ہفتہ مڈل ایسٹ اور دنیا کی سیاست میں کافی اتھل پتھل لا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے کے بعد پہلے بیرونی دورے پر سعودی عرب پہنچنے والے ہیں۔ وہ ریاض میں کئی مسلم ملکوں کے لیڈر سے ملاقات اور خطاب کریں گے۔ ہز ہائنس کے دربار میں کئی بادشاہ حاضری دینے والے ہیں۔
اس دورے سے اوباما کی قاہرہ تقریر کی یاد تازہ ہو گئی۔ براک اوباما نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اس خطاب میں ایک نئی شروعات کا وعدہ کیا تھا۔ اس وعدے کا کیا انجام ہوا دنیا دیکھ چکی۔ وہ اوباما تھے، یہ ٹرمپ ہیں، نہ جانے کیا گل کھلائیں گے، زیادہ امیدیں فضول ہیں۔ ٹرمپ اب تک کئی معاملات میں ناقابل قیاس رہے۔ ان 115 دنوں میں وہ کئی بار اپنی ہی زبان سے مکر گئے۔ ڈھول تو بہت پیٹا گیا لیکن دیوار کا کوئی ذکر نہیں۔ امریکہ فرسٹ کا نعرہ تھا لیکن شور ہے تو کوریا کا۔ بیرونی ملکوں میں دخل اندازی نہ کرنے کے وعدے کیے گئے تھے لیکن سیرین فوج پر حملہ کیا گیا، افغانستان میں مدر بم گرایا گیا، کردوں کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ پوٹین سے عشق کا چرچا تھا لیکن اب تک رشیا سے رشتے نہیں سدھرے۔ ٹرمپ صرف ایران کے تعلق سے مستقل مزاج ہیں۔ پینٹاگون کی قیادت کے لیے ایران کے مخالف جیمز ماٹس کا چناؤ پہلا اشارہ تھا۔ ٹرمپ آج بھی ایران نیوکلیئر ڈیل کے خلاف ہیں۔ ایران بلاک ان کے مسلم بین کا بڑا نشانہ تھا۔ ایران پر شکنجہ کسنا ان کے دورے کا اہم ایجنڈا ہے۔ ریاض سمٹ اس بات کی تصدیق کر دے گا۔ خطے میں امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات کے علاوہ جی سی سی ملکوں خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای میں ٹرمپ کی تجارتی دلچسپیاں ان کی ترجیحات طے کر رہی ہیں۔ اسرائیل فلسطین مسئلے پر بھی ٹرمپ سرپرائز دے رہے ہیں۔ یروشلم میں سفارت خانے کا اب کوئی ذکر نہیں۔ دعوے تو یہ ہیں کہ یہ مسئلہ اس قدر سنگین نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے اور اس مسئلے کا حل ممکن ہے۔ محمود عباس اور نتن یاہو کے ساتھ ان کی 3 رخی کانفرنس طے ہو چکی۔ یہ باتیں ہی کانوں میں رس گھول رہی ہیں لیکن حقیقتیں بڑی کڑوی ہیں۔ 70 سال سے مسئلہ لٹکا ہوا ہے۔ ایک نسل گود سے قبر تک پہنچ چکی۔ کئی صدر آئے گئے لیکن مسئلہ دن بدن سنگین ہوتا گیا۔ یہودی بستیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اقصی کی بنیادیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی 10 سال سے ناکہ بندی ہے۔ نعروں کا جواب گولیوں سے دیا جاتا ہے۔ جیلیں بھری پڑی ہیں۔ مستقبل پر سوالیہ نشان ہیں۔ بل کلنٹن کے بعد اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ اوسلو کاروان امن کا آخری پڑاؤ تھا۔ امن کا قافلہ 22 سال سے رکا ہوا ہے۔ ٹرمپ کے دورے سے پلک جھپکتے ہی سب کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ یہودی بستیوں پر روک، غزہ ناکہ بندی میں نرمی اور بات چیت کی بحالی ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ اسرائیل فلسطین مسئلہ ٹرمپ کے دورے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہوگا۔ ریاض کے بعد تل ابیب میں بھی ایران کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھلے گا اور صدر اس حوالے سے ایک جیسے مفادات رکھنے والے عربوں اور اسرائیل کو ایک صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ مڈل ایسٹ کے بحران ملکوں کے دوغلے پن کی بھی کہانی ہے۔ بڑے کھلاڑی خود تو سیریا، یمن اور دوسرے ملکوں میں سرگرم ہیں لیکن ایک دوسرے پر دخل اندازی کا الزام لگاتے ہیں۔ سارا کھیل مفادات کا ہے۔ استعمال مذہب اور مسلک ہوتا ہے۔ مسلم دنیا متحد ہوتی تو صہیونی اسرائیل کا رقبہ اور جرتیں اس قدر نہیں بڑھتے۔ دنیا کے موجودہ حالات عالمی جنگوں کی یاد دلا رہے ہیں۔ ٹرمپ اور کم جونگ ان ہٹلر کا مزاج رکھتے ہیں۔ نیوکلیئر کوڈز ان کی انگلیوں پر مچل رہے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں مفادات ٹکرا رہے ہیں، اتحاد بن رہے ہیں۔ ساؤتھ اور ایسٹ ایشیا بھی اچھوتے نہیں۔ کوریا بارود کے ڈھیر پر ہے۔ ساؤتھ چائنا سمندر پر تلواریں تیز ہو رہی ہیں۔ انڈیا اور چائنا آمنے سامنے ہے۔ مودی کا لنکا دورہ اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ رشیا امریکہ سے دنیا کی سرداری چھیننا چاہتا ہے۔ یوکرین اور سیریا میں بازی مار چکا۔ یورپ بکھر رہا ہے۔ یہ حالات کسی بھی وقت کوئی بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔